جنت کی نعمتیں اور درجات دیکھنے کے بعد نا اہل جنت کی ایک حسرت ہوگی. ہر دو آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. کسی چیز پر اتنی حسرت نہیں ہوگی جتنی اس لمحہ پر ہوگی، اس مومنٹ پر ہوگی جو اس نے دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزارا. ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی. جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا اوبیسلی اس پہ، تو وہ بچے اسے جنت کے 8 دروازوں پر ملیں گے، جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب تعریفیں اللہ کے لیے. ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شرور اور اپنے اعمال کی برائیوں سے. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ گمراہ ہونے دے یا گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. برادرز جزاکم اللہ خیرن، آپ لوگ آئے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اللہ کی توفیق سے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہم سب یہاں پہ ایک دفعہ پھر اس سیشن میں بیٹھے ہیں خیر حاصل کرنے کے لیے. اور جو ہماری سیریز چل رہی ہے جرنی ٹو دا ریئل لائف، اصل زندگی کی طرف سفر، اس میں ہم 5 ٹاپکس کور کر رہے تھے: موت، قبر، یوم القیامہ، جہنم اور جنہ. اور ہم آخری ٹاپک پہ پہنچ چکے ہیں اللہ کی بے انتہا کرم اور فضل سے، جو جنت کا ٹاپک ہے. آج جنت کا سیشن 2 ہے. یہ جو جنت کی آپ کہہ لیں کہ میگنیفیسنس ہے نا، شان، جنت کے بارے میں سن کے یا سوچ کے نا بندے کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے، تمنا، آرزو دوڑتی ہے کہ یا یہ مجھے مل جائے بس. اس کے حوالے سے کچھ بات. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2825. حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں حاضر تھا. میں ایک مجلس میں حاضر تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا حال بیان کیا، یہاں تک کہ بے انتہا تعریف فرمائی. آخر میں فرمایا جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی تعریف سنی ہے، نہ ہی ان کا تصور کسی آدمی کے دل میں یعنی دماغ میں پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو سورہ سجدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 16 اور 17. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ باتیں بتا کے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ جو جنت، جس میں نا انسان جو ایسی چیزیں ہوں گی جس میں جو کسی کان نے نہ سنی، نہ آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کے دل میں وہ تصور گزرا ہے، پیدا ہوا ہے. ایون یو کی ناٹ ایون امیجن تھنگس. کن کے لیے ہیں؟ نبی کے وسلم نے آیت پڑھی کہ جن کے پہلو یا کروٹیں جو ہے نا وہ بستروں سے الگ رہتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے ورڈز دیکھیں. جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، جن کی کروٹیں یا پہلو کہہ لیں آپ، جسم کے فرنٹس جو انٹرفیسز ہوتے ہیں، جو ٹچ ہوتے ہیں بستر کے ساتھ، وہ بستر سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کے خوف کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، امید سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہے اور ان سے چھپا کر رکھی گئی ہیں. یہ نعمتیں، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے، جو نیک اعمال وہ کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان سے چھپا کر رکھی گئی ہیں، کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کے بارے میں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3250. حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چھڑی کے برابر، ایک سٹک کے برابر جگہ دنیا اور دنیا میں ہر چیز سے بہتر ہے. دنیا کی کوئی چیز کمپیریبل نہیں ہے جنت سے. بائی فار ایون یو کین ناٹ ایون سے بائی فار جنت کی اتنی سی چیزیں تو دنیا میں اتنی بڑی ہوگی، ایسا کمپیریزن بھی نہیں کر سکتے. ابھی کچھ ایسی احادیث آئیں گی جس سے ہمیں پتہ چلے گا. ایک اور حدیث ہے بخاری کی 3253 اینڈ 3252 ایکچولی دونوں میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں نا کمان جانتے ہیں
کمان سب جانتے ہیں؟ آرچری، آرچری میں کمان ہوتی ہے، بو، ٹھیک ہے. کمان برابر جگہ دنیا کی ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع و غروب ہوتا ہے. دنیا میں ہر اس چیز سے بہتر ہے جنت کی اتنی سی جگہ جتنی جگہ پہ کمان رکھی جا سکتی ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے. میں نے پوری حدیث کوٹ نہیں کی، میں نے صرف اس کی جسٹ بتائی ہے آپ کو، خلاصہ. اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے صحیح 2061/2، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت ناخن کے برابر اس دنیا میں ظاہر ہو جائے نا تو زمین و آسمان کو روشن کر دے گی، زمین و آسمان روشن ہو جائیں گے. اٹس اے ڈفرنٹ ورلڈ we cannot imagine. ترمذی کی حدیث ہے 2073 صحیح. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز موت جو ہے نا، موت، ڈیتھ، وہ ایک شیپ کی شکل میں، ایک شیپ نما مینڈا کہہ سکتے ہیں آپ، اس کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی اور اسے ذبح کر دیا جائے گا. اور اس کو دیکھ کر جنتی اور جہنمی جو ہے نا وہ دونوں اسے دیکھ رہے ہوں گے، جنتی اور جہنمی. اور جو جنتی لوگ ہوں گے نا، وہ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا نا تو جنتی خوشی سے مر جاتا ہے یہ دیکھ کے. Imagine once you are shown by Allah subhanahu wa ta'ala, you are shown directly that this is موت، it is being killed، موت کو موت دے دی گئی ہے. اور اگر آپ جنتی ہیں تو امیجن کریں، سوچ کے دیکھیں. یو کی ناٹ تھنک، ایکچولی یو کی ناٹ تھنک بیانڈ اے لمٹ. کتنی خوشی ہوگی، یعنی کہ یو ول آلویز بی اے جنتی ناؤ، آلویز. دس از امیزنگ، دس از امیزنگ. لیکن اس کا دوسرا پارٹ بھی ہے اس حدیث کا. اور اگر غم اور تکلیف اور دکھ سے مرنا ممکن ہوتا نا تو جہنمی غم سے مر جاتے. کیونکہ جہنمی کیا کہیں گے، ابھی تو وہ جہنم میں ڈالے بھی نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پیچھے سے، وراء ظہری، سورۃ الانشقاق، تو کیا کہنے لگ جائیں گے وہ، فسوف یدعو ثبورا، وہ موت کو پکارنے لگ جائیں گے. ابھی تو حساب کتاب ہو رہا ہوگا، وہیں پہ موت کو پکارنے لگ جائیں گے وہ. جہنم میں کیا حال ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3166. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ذمی کہتے ہیں جو کوئی نان مسلم اسٹیٹ میں انڈر دا کانٹریکٹ، ٹھیک ہے، اس میں وہ رہ رہا ہے پروٹیکٹڈ بائی مسلم اسٹیٹ، کسی ذمی کو ناحق قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت، 40 سال کی ٹریول کے ڈسٹنس کے دور سے آ رہی ہوتی ہے. یہ جنت کی خوشبو کے حوالے سے ایک حدیث تھی. بیسک پوائنٹ اس میں یہ تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا. دنیا میں اس نے بڑی عیش و عشرت کی ہوگی، اسے دوزخ میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم، کیا دنیا میں تم نے کوئی عیش و عشرت دیکھی؟ کبھی دنیا میں تمہارا ناز و نم سے واسطہ پڑا؟ کیا کیا گیا ہے؟ یہ دنیا میں بہت عیش و عشرت سے زندگی گزارتا تھا. مطلب کسی کو آپ امیجن کر لیں، کسی مسلم کو نہ امیجن کریں، مطلب کسی ایسے جو بہت برا بندہ ہے لیکن بہت عیش و عشرت میں امیجن کریں. یعنی صبح اس کی عیش و عشرت میں، شام اس کی عیش و عشرت میں، رات اس کی عیش و عشرت میں، ہر وقت نوکر چاکر اور پتہ نہیں کیا کیا انعام و اکرام. ٹھیک ہے، اس بندے سے پوچھا جا رہا ہے، ایک غوطہ دیا گیا جہنم میں، اس بندے سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے کبھی اپنی زندگی میں کبھی کوئی خوشی دیکھی ہے، کوئی ناز و نعم سے کبھی تمہارا کوئی واسطہ پڑا ہے؟ وہ کیا کہے گا، وہ کہے گا اے میرے رب آپ کی قسم کبھی بھی نہیں. یعنی جہنم ایسی چیز ہے جو ایک ملاقات میں، ایک انسٹنس میں بندے کو ایسا بلا دے گی، خوشی اور عیش و عشرت اور راحت، کہ جیسے اس نے کبھی دیکھی نہیں، اس کو یاد ہی نہیں آئے گی. وہ اتنی خوفناک چیز ہے جہنم، اتنی تکلیف دہ، اتنی بری چیز ہے. لیکن جو دوسرا پارٹ ہے، جس شخص نے دنیا میں بہت تکلیف کی زندگی بسر کی ہوگی، غور سے سنیں برادرز، یہ بہت بڑی تسلی بھی ہے. جو لوگ کسی تکلیف سے گزرتے ہیں نا، آج کل ہمارے بہن بھائی بہت تکلیف سے گزر رہے ہیں، اف اللہ اکبر، ڈبل مصیبت. اور دونوں یعنی ڈبل مصیبت میں سے، دونوں میں سے ہر ایک مصیبت اتنی بڑی ہے کہ یقین کریں ہماری خوشیاں ختم ہو جانی چاہیے. اتنی زیادہ جبر و ستم، ظلم والی جنگ تو ہے ہی نہیں ان کے اوپر مسلط کی ہوئی ہے، وائلنس. آن ٹاپ آف دیٹ بھوک سے بیچارے مر رہے ہیں. ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، بچے بیچارے
واللہ جن کے بچے ہیں دے کین امیجن، بری حالت ہے، تکلیف پہ تکلیف، سخت تکلیف پہ سخت تکلیف، اتنی بری حالت ہے ان کی کہ اس وقت نا ان کی میرا خیال لگتا یوں ہے کہ توجہ اس سے کم ہو گئی ہے کہ کوئی بم یا گولی لگے گی، اس پہ زیادہ ہو گئی ہے کہ کچھ کھانے کو مل جائے اور میرے بچے کو کچھ کھانے کو مل جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے بیبیز جو ہوتے ہیں نا بچے، وہ ہر چیز نہیں کھا سکتے، بڑے تو چلو پتے بھی کھا رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ گھاس کاٹ کے تو اس کو کچھ چیزوں میں مکس کر کے جو چیزیں کھائی جانے والی ان کو مکس کر کے کچھ بنا کے پکا کے کھا رہے ہیں، بڑے تو کھا سکتے ہیں، چھوٹے بیبیز تو نہیں کھا سکتے نا، انہوں نے تو خاص یا ماں کا دودھ یا کچھ اور دودھ سے جو تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں وہ بھی نہیں کھا سکتے وہ، اور ماں کا دودھ ہمیشہ نہیں ہوتا موجود۔ اللہ اکبر، بچوں کی بری حالت ہے۔ تو یہ حدیث ہے کہ جو شخص تکلیف سے گزرا ہوگا نا دنیا میں، تکلیف دہ زندگی، بہت مشکل امتحان والی زندگی گزاری ہوگی، امتحان تو سب کا ہو رہا ہے لیکن کچھ فزیکل امتحان ہوتے ہیں نا، فزیکلی نظر آ رہے ہوتے ہیں، کچھ فزیکلی نظر نہیں آ رہے ہوتے امیروں کے، انعام و اکرام والوں کے، لیکن تکلیف اور بہت صبر سے اس نے گزاری ہے زندگی، اسے جنت میں ایک ہوتا دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کبھی دنیا میں تم نے کوئی تکلیف یا رنج غم کبھی تمہارا اس سے کوئی واسطہ پڑا ہو، کبھی ایسا ہوا ہے؟ وہ کہے گا واللہ اے میرے رب واللہ کبھی بھی نہیں، مجھے تو کبھی کسی رنج غم سے واسطہ ہی نہیں پڑا، کبھی کوئی میں نے دکھ یا تکلیف دیکھی نہیں۔ سبحان اللہ، جنت ایسی چیز ہے، جنت ایسی چیز ہے کہ ساری زندگی اس دنیا کی، جس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں لوگ اور اسی میں لگ جاتے ہیں، ساری زندگی اس دنیا کی اس نے تکلیف میں یا کسی فزیکل آزمائش میں یا کسی معذوری میں، کسی اور پرابلم میں، رزق کی تنگی، لیکن آنیسٹ بندہ تھا، اللہ کا بندہ تھا، جنت میں پہنچنے والا تھا، اس طرح گزاری۔ ایک ملاقات جنت کی، ایک انسٹنس کے بعد جب اس سے پوچھا جائے گا وہ ایسے بھول جائے گا تکلیف رنج، اس کو یاد ہی نہیں آئے گی، اس کو کہ نہیں میں نے یا اللہ واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھی، مجھے کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا کبھی تکلیف اور رنج غم سے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، look what Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for us if we try, if we strive, if we follow Allah subhanahu wa ta'ala۔ اگر ہم اللہ کی بات مانیں تو اللہ نے ہمارے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں ایک حدیث ہے طبرانی کی 5322، صحیح حدیث ہے، جنت کی نعمتیں اور درجات دیکھنے کے بعد نا اہل جنت کی ایک حسرت ہوگی۔ سبحان اللہ، listen to this carefully brothers۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کو کسی چیز پر اتنی حسرت نہیں ہوگی جتنی اس لمحہ پر ہوگی، اس مومنٹ پر ہوگی جو اس نے دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بردرز ٹیک دس رائٹ ناؤ، وی ہیو ٹائم۔ آپ ریگریٹ کرنا چاہتے ہیں جنت میں؟ اچھا جنت میں جو حسرت ہوگی نا وہ اس طرح کی حسرت نہیں ہوگی جیسے جس میں بندہ غم تکلیف اور ڈاؤن ہو کے بیٹھ جائے گا، نہیں اس طرح کی نہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا خوشی میں بھی بندہ کہتا ہے کاش میں نے یہ کیا ہوتا، خوشی سے کہہ رہا ہوتا ہے کاش میں نے یہ بھی کیا ہوتا۔ تو آپ لوگ یہ والی ریگریٹ کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ دین ٹیک دس حدیث، اللہ کو اپنے ذہن میں رکھا کریں، ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ کا ذہن میں رکھنا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جنت کی وسعت، جنت کی واسٹنس، یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 133 ہے، 133۔ اللہ سبحانہ وتعالی says وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی صرف چوڑائی، عرض جسے اردو میں بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، صرف چوڑائی آسمانوں اور زمین۔ او بائی دا وے، ہم نے ایک یہاں حلقہ سیشنز میں ہم نے یہ حدیث کئی دفعہ کور کی ہے جس میں نا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کے درمیان ڈسٹنس بتایا ہے، ہر دو آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، ٹریول 500 سال کے ٹریول کا ڈسٹنس، اور وہ کون سا ٹریول ہے اللہ نوز بیسٹ۔ ناؤ امیجن آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر جنت کی چوڑائی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کے نا یہ ہم جنت کے درجات میں یہ ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے، لیکن جسٹ وسعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا تو اس کا اس سے تعلق ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں حدیث۔ اصل میں یہ ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے 6056/2۔ جنت کے 100 درجات ہیں اور ہر درجے کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ اب پتہ کیا، یہ جیسے ہم نے پچھلی حدیث ڈسکس کی کہ جنت کی صرف چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین و آسمان کے درمیان ہے، وہاں پہ بائی دا وے لفظ آیا تھا آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر، یہاں پہ ہے آسمان اور زمین کے، آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو ایک آسمان کی ویسے بات آئی ہے، لیکن ہم نا یہ ڈائمینشنز نہیں سمجھ سکتے اس دنیا میں۔
ٹھیک ہے. اس کو اپنی یہ جو 4 ڈائمینشنل ورلڈ ہے نا, 3 ڈائمینشنز ہیں فزکس کی, جو فزیکل جس میں آپ کی فزیکل ورلڈ نظر آتی ہے, اور ایک ٹائم ڈائمینشن ہے, ٹھیک ہے. ان میں نہیں ہم امیجن کر سکتے ہر چیز, ہمارے دماغ میں یعنی سوچ کی نا اتنی وسعت نہیں ہے اس دنیا میں کہ ہم ہر چیز سمجھ سکیں. مثال کے طور پہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے ایک ڈائمینشن کی چیز دکھائی, پھر 2 ڈائمینشنل چیز دکھائی جو کہ ایک پلین ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک پیپر جو ہے ویسے وہ 3 ڈائمینشنل ہوتا ہے, لیکن آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک پیپر 2 ڈائمینشنل ہے. پھر انہیں 3D والی چیز دکھائی جو کہ کوئی بھی چیز ہے, یہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو 3 ڈائمینشنس میں نظر آتی ہیں ہمیں, ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ایک باکس رکھا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ اسی باکس کو اگر 4 ڈائمینشنز ہوتی, ایک چوتھی ڈائمینشن بھی ہوتی, اس کو انہوں نے امیجن کر کے دکھانے کی کوشش کی تھی. وی کین ناٹ سی دیٹ, وی کین ناٹ امیجن اٹ. دیر از اے پرابلم, کیونکہ ہمارے نا سینسز میں جو انڈرسٹینڈیبل سینسز ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے, جو لمٹ رکھی ہے, ہم وہ ڈائمینشن سمجھ نہیں سکتے, لیکن ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں کسی طریقے سے. تو بہت اچھی انالوجی بنائی ہوئی تھی انہوں نے. دیٹ گیو می اے سینس کہ یار دیر آر تھنگس وچ وی کی ناٹ انڈرسٹینڈ ان دس ورلڈ. وہ تو ایسے ایز اے مسلم ہم ویسے بھی مانتے ہیں, لیکن میں نے کہا چلے ان اے ریشنل سینس لیٹس, اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں 4th ڈائمینشن اور 5th ڈائمینشن سم تھنگ لائک دس, اینڈ دین یو ول سی دیٹ ویڈیو اینڈ یو ول انڈرسٹینڈ. سو جنت کی اور یہ جو دوسری لائف کی جو بہت ساری چیزیں ہیں نا, ان کی ہم 100% اکثر اوقات اس دنیا میں جیسے ہم رہتے ہیں ان ویلیوز کے مطابق نہیں سمجھ سکتے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس میں اپنے آپ کو اسٹک نہیں کر لینا کہ یار یہ کیا بات ہوئی, یہ تو اس طرح ہے, وہ تو اتنی تھی, یہ اتنی تھی. تو ہم نے یہاں پہ یہ بات کی ہے کہ ہر درجے کے درمیان زمین اور آسمان جتنے فاصلے جو ہے ہوتا ہے اتنا فرق ہے. یہ حدیث جو ہے بعد میں آئے گی انشاءاللہ, اس کو ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے. ابھی میں نے صرف آپ کو ریفرنس دے دیا ہے اس کا. جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ گھوڑ سوار اگر 100 سال تک چلے نا, گھوڑے پہ سفر طے کرے, اتنا عرصہ چلتا رہے تب بھی ختم نہیں ہوگا. جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ گھوڑا سوار 100 برس تک مسلسل اس کے سائے میں سفر کرتا رہے گا تب بھی ختم نہیں ہوگا. یہ صحیح بخاری 3252 میں ہے, جس نے حدیث پڑھنی ہے وہ انشاءاللہ سرچ کر کے خود پڑھ لیں. اس وقت ہم تھوڑا سا کچھ چیزوں کو سکپ کر رہے ہیں اور کچھ چیزوں کا مختصر رکھ کے آگے چل رہے ہیں. سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے جنتی کے حوالے سے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی 182 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والے آدمی کو میں پہچانتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کولوں, یہ کولے کی ہڈی ہوتی ہے, یہ کولوں کے بل گھسٹتا ہوا جائے گا تو دیکھے گا کہ سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر قبضہ جما رکھا ہے جنت میں, اور اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی. تو اس سے پوچھا جائے گا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم جہنم میں تھے؟ عرض کرے گا جی یاد ہے. چنانچہ اس سے کہا جائے گا خواہش کرو, یعنی تمہیں کیا چاہیے, کتنی جگہ چاہیے جنت میں؟ چنانچہ وہ خواہش کرے گا. پھر اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے تمہاری خواہش کے مطابق جنت میں جگہ ہے. اللہ اکبر. اچھا سنیں, ابھی بات ختم نہیں ہوئی. ایک تو اللہ نے اس کی خواہش کے مطابق اس کو جگہ دی, ٹھیک ہے, لیکن اللہ کی گریٹنس دیکھیں ذرا آپ. اللہ نے آگے فرمایا جائے گا کہ تمہارے خواہش کے مطابق تمہیں جنت میں جگہ ہے, اور 10 دنیاؤں کے برابر مزید تمہارے لیے جگہ ہے. اس دنیا میں ہم ایک 10 مرلے کا پلاٹ لینے کے لیے جو کچھ کرتے ہیں نا, یا 1 کنال کا یا 4 کنال کا فارم ہاؤس, 10 دنیاؤں کے برابر. اینڈ دس از ریئل اسٹف برادرز, دس از اچیویبل اینڈ ریئل, ٹھیک ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور اللہ کی توفیق سے اچیویبل ہے یہ. یہاں اس دنیا میں تو فارم ہاؤس اچیویبل نہیں ہے ہر ایک کے لیے نا, یا پورا ٹاؤن بہت بڑا بنا لینا, یا کوئی اور اس طرح کی جاگیر خرید لینا, یا کوئی آئی لینڈ خرید لینا, کوئی بہت بڑا مینشن خرید لینا. اس دنیا میں تو ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے نا. خواب میں پاسبل ہوتا ہے, اکثر خواب ہی آتے ہیں, لیکن ایکچوئل لائف میں یہ پاسبل ہے. Brothers, we just have to understand this. We just have to start earning the money for that and save it for that. And you know what I mean by that. آپ سمجھ رہے ہیں, ہمیں وہ والی کرنسی جمع کرنے کی ضرورت ہے بس.
اور اس میں بھی اللہ کا فضل شامل ہوگا تو پھر ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فضل اپنا بہت کرتے ہیں. وہ شخص پتہ کیا کہے گا آگے سے، جب اس کو کہا جائے گا کہ تمہاری خواہش کے مطابق بھی دے دی، اس کے علاوہ 10 دنیاؤں کے برابر بھی جگہ ایڈ کر دی، تو وہ کہے گا یا اللہ آپ بادشاہ ہو کر میرے سے مذاق کرتے ہیں، یقین نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمانے کے بعد نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے اس بات پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی نظر آنے لگ گئیں. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس بندے کو جواب میں فرمائیں گے کہ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس پر پوری طرح قادر ہوں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہنسے تھے، اس بندے کی ایک طرح سے معصومیت پہ کہہ لیں آپ، یا اس کا اپنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں جو لمیٹیشن ہے اس کے دماغ پہ، اللہ تعالیٰ کی سخاوت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی دینے کی جو صفت ہے اس کے حوالے سے، اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے کہ بندہ معصوم جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے. ٹھیک ہے، تمہاری سوچ سے بھی 10 گنا کیا، ہم کوئی نمبر نہیں پٹ کر سکتے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس سے کتنا آگے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں اور دیتے ہیں. اچھا، ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی 2848، اس میں بڑی زبردست بات سامنے آئی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جتنی جگہ اللہ چاہیں گے خالی رہ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی دوسری مخلوق پیدا فرما دیں گے جس سے چاہیں گے اللہ تعالیٰ. سورہ زمر میں آیت نمبر 73 وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جو میں نے ابھی آیت شروع میں پڑھی تھی، اس میں غلطی ہو گئی تھی، اس میں واو مس ہو گیا تھا میرے سے. حتی اذا جاؤوها وفتحت، میں نے فتحت کہہ دیا تھا، وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. متقی لوگوں کو گروہ در گروہ یعنی گروپس کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا. امیجن کریں، گروپس کی شکل میں متقی لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے، اور جنت کے جو خازن ہوں گے، جو پہرے دار کہہ لیں آپ یا جو گیٹ کیپرز ہیں، وہ انہیں کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم طبتم، سلام ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے، فادخلوها خالدین، اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. یہ جنت کے دروازے کے حوالے سے ایک بس آیت کوٹ کی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 197. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دروازہ کھلواؤں گا. جنت کا خازن دروازہ کھٹکھٹانے پر پوچھے گا، فاقول الخازن من انت، کون ہے آپ، کون ہیں؟ فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جواب دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاقول بک امرت لافتح لاحد قبلک، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں. اسی طرح کی ایک اور حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دروازہ کھٹکانے کا اپنا ذکر کیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3257. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. روزوں کا مہینہ آنے والا ہے. روزہ تو بندہ عام دنوں میں بھی رکھ سکتا ہے نا، لیکن روزوں کا مہینہ آنے والا ہے. اللہ اکبر، دس از امیزنگ. اللہ تعالیٰ نے نا ایک خاص دروازہ رکھ دیا ہے روزے داروں کے لیے. روزہ ہے نا بہت بڑی زبردست چیز ہے. رمضان آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اتنے دروازے اور اتنی چیزیں کھول دیتے ہیں انسان کو خیر حاصل کرنے کے لیے، جتنی سمیٹ سکتا ہو نا بندہ سمیٹے، اور خاص طور پہ اس میں لیلۃ القدر ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم میکسیمم پرفارم کر پائیں اپنی خیر حاصل کرنے کے حوالے سے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے حوالے سے، تقوی اختیار کرنے کے حوالے سے. جنت کے اور بھی دروازے ہیں. یہ نسائی کی حدیث ہے 2938/2، صحیح حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا، مثلا 2 گھوڑے یا 2 تلواریں، کوئی بھی چیز پیر کی شکل میں، اسے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ بہتر صلہ جو اہل صلاۃ سے ہوگا، یعنی نماز کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا. ٹھیک ہے، ایک دروازے کا نام اور پتہ چل گیا، کیا ہے؟ باب الصلاۃ. ٹھیک ہے، جو اہل جہاد میں سے ہوگا اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا. ٹھیک ہے، جو اہل صدقہ سے ہوگا اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا. جو اہل سیام سے ہوگا اسے باب الریان سے پکارا جائے گا.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، ایسے شخص کو تو کوئی خسارہ نہیں ہوگا جو سب دروازوں سے پکارا جائے، اور کوئی ایسا شخص بھی ہے جو ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سوال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ ہیں، اور ایسے لوگ ہوں گے جن کو سب دروازوں سے ویلکم ہوگا، جس مرضی دروازے سے چلے جائیں وہ۔ جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی، ٹھیک ہے، ہم جنت کے بارے میں جان رہے ہیں نا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 194۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث شفاعت جو ہے نا، اس میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو، اپنے امت کے ان لوگوں کو باب الایمن، ایک اور باب کا نام ہمیں پتہ چل گیا، باب الایمن سے جنت میں داخل کرو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اور یعنی جنت کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن پہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ باب الایمن سے داخل ہوں گے، اور وہ جنت کے دوسرے دروازوں میں سے داخل ہونے والے لوگوں کے ساتھ بھی شریک ہیں، یعنی اگر کسی دوسرے دروازے سے داخل ہونا چاہیں تو وہاں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کی چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حجر، یہ بحرین کا ایک شہر کا نام ہے، یا مکہ اور بصرہ، یہ بھی ایک بصرہ بھی شہر کا نام ہے، کے درمیان ہے۔ یہ جو مکہ اور حجر کے درمیان ہے نا، یہ تقریباً یہاں جیسے کہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے 1160 کلومیٹر بنتا ہے، اور بصرہ اور مکہ کا درمیانی فاصلہ جو ہے نا 1250 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت کے دروازے کی کتنی چوڑائی ہو سکتی ہے۔ چوکھٹ کسے کہتے ہیں؟ جو دروازے کے سامنے ہوتی ہے۔ تو چوکھٹ کی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوڑائی بتائی ہے، اس کا اندازہ دیا، تو آبویسلی دروازہ اس کے مناسبت سے ہی ہوگا نا، جو سمجھ آتی ہے ہمیں اس سے۔ اچھا جی، صحیح مسلم کی حدیث ہے 219۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد یا 7 لاکھ افراد، حدیث کے راوی جو ہے نا ابو حازم، وہ ان کو یاد نہیں رہا کہ 70,000 تھا یا 7 لاکھ تھا، یہ افراد اس طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ آخری آدمی داخل نہ ہو جائے، یعنی پہلا اور آخری آدمی ایک ساتھ داخل ہوگا، تو یہ کس فارم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ اسٹریٹ لائن کی فارم میں، ہاتھ پکڑا ہوگا، 70,000 یا 7 لاکھ آدمی ایک ساتھ انٹر ہوں گے، ٹھیک ہے، بیک وقت۔ ان جنتیوں کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اچھا، اس سے ہمیں جنت کے دروازوں کی وسعت کا پتہ چلتا ہے، 7 لاکھ یا 70,000۔ اللہ اکبر۔ بائی دا وے، صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس سے 70,000 کی تعداد ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے 234۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد عبدہ و رسولہ، جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ It's not that difficult. Only if you love to do wudu and you pray. ٹھیک ہے۔ بائی دا وے، یہاں پہ نا ایک چیز عام ہے، دیکھی جاتی ہے کہ لوگ نا وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے انگلی کھڑی کر لیتے ہیں۔ اس کا کوئی یہ ثابت نہیں ہے وضو کے ساتھ، صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ انگلی کھڑے کرنے کی بات اس میں ثابت نہیں ہے حدیث سے۔ خواتین کے حوالے سے ایک حدیث ہے، ابن حبان میں صحیح حدیث ہے 4163/9۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت، جو عورت یہ 4 کام کرے، سنیں ذرا، 5 وقت نماز پڑھنے والی ہو، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اسے قیامت کے روز کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اٹس اے ہیوج آنر۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے جو نیکسٹ 1604، یہ چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں نا جن ماں باپ کے، ان کے لیے ہے۔
اس حدیث میں 3 چھوٹے بچے، 3 نابالغ بچے جو ایڈلٹ نہیں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. سنیں ذرا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا اوبیسلی اس پہ، تو وہ بچے اسے جنت کے 8 دروازوں پر ملیں گے، جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا. اللہ اکبر. اٹس اے ہیوج تھنگ ایکچولی. 3 بچوں کی وفات برداشت کرنا آج کل غزہ میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اس سے بھی زیادہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو ایک طرف جہاں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ بہت بڑی تسلی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بہن بھائی جو ہیں جو اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، جو فوت ہو گئے انشاءاللہ وہ تو شہید ہیں انشاءاللہ. اللہ اکبر. ان کا تو معاملہ بہترین، لیکن جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب ظاہر ہو جائے گا آخرت میں انشاءاللہ. ہر فیصلے پہ اللہ تعالیٰ کے انسان بہت خوش ہوگا اور جسٹیفائڈ فیل کرے گا. تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ وہ بچے نا آپ کو جنت کے کسی دروازے سے بھی لے کے جانے کا سبب بنیں گے. 3 بچے اگر ہو جائیں کسی کے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2565. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کو، منڈیز اینڈ تھرسڈیز کو کھولے جاتے ہیں، اور ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے اس دن جو اللہ تعالیٰ سے شرک نہ کرتا ہو، سوائے اس آدمی کے جو کسی دوسرے کے ساتھ کینہ رکھتا ہو. کہا جاتا ہے کہ ان دونوں آدمیوں کا انتظار کرو، یعنی ان کے بارے میں نہیں کہا جاتا کہ ان کو بخش دیا جائے. ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں انتظار کرو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں. ان دونوں کا انتظار کرو حتیٰ کہ آپس میں مل جائے یہ دونوں. تو کسی کے لیے دل میں کینہ یا بغض بھی ایون کوئی ایسی چیز ہونا، تو ہمیں نا وی ہیو ٹو ٹرائی ٹو فنش اٹ ایسیپ ایز سون ایز پاسبل. ہمیں جلد سے جلد اس کو نا ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس حدیث کو یا اس حکم کو یاد رکھ لیں کہ ہر منڈے اور تھرسڈے کو اللہ کی طرف سے اگر انسان نے شرک نہیں کیا ہوا اور انسان اللہ کے بندے بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ کسی بڑے گناہ میں ایسے یا کسی فساد میں نہیں آپ شامل، نماز آپ کی قائم ہے، بیسک جو فرائض ہیں وہ پورے ہیں، تو آپ کے لیے بخشش کا اعلان ہوتا ہے سوائے اس بندے کے جس کے دل میں کینہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3277. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اچھا جی، جنت کے درجات ہم نے بات کی تھی کہ ابھی بعد میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. سورہ زمر آیت نمبر 20 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبینہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف المیعاد. جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے، یعنی تقوی اختیار کیے رکھا، ان کے لیے بالا خانے ہیں، یعنی بلند اونچے، اللہ عالم وہ محل ہیں، کس طرح کی وہ چیز ہے، بالا خانے ہیں، غرفہ، ٹھیک ہے، یعنی کمرے کہہ لیں آپ، بڑے بڑے عالی شان، درجہ بدرجہ منزل بمنزل بنے ہوئے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا. اچھا جی، جنت کے درجات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا. سب سے اعلیٰ ترین درجہ جنت کا، صحیح، یہ مسند احمد کی حدیث ہے صحیح 7588. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ پر درود بھیجو تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرو. الوسیلہ، یہ وسیلہ جو ہے نا یہ ایک درجے کا نام ہے جنت میں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں اعلیٰ ترین درجہ جو ہے نا، جو صرف ایک آدمی کو حاصل ہوگا، جو صرف کس کو؟ ایک آدمی کو حاصل ہوگا، اعلیٰ ترین درجہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیں ذرا، آپ ان کی نا ہیوملٹی دیکھیں. ایون آفٹر نوئنگ دیٹ آئی بلیو کہ ہی وڈ نو دیٹ، پھر بھی یوں کہہ رہے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا. اللہ اکبر. دس ٹیچز اس ہیوملٹی، عاجزی، انکساری، اپنے بارے میں بہت بڑی بڑی بڑکیں مارنا نہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا، کچھ
دین کا نام لینے والے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو پہلے سے دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اچھا جنت میں کتنے درجات ہیں؟ ہم نے ایک حدیث ابھی پہلے آئی تھی تھوڑی اس سے کچھ دیر پہلے، جنت کے 100 درجات ہیں۔ یہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے 2056/2۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین درجے کا نام فردوس ہے۔ دیکھیں ہم نے سب سے جو اوپر کا درجہ ہے نا جنت کا وہ فردوس ہے، اس کے اندر جو سب سے اعلیٰ ہے نا، فردوس کے اندر بھی سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ وسیلہ ہے، الوسیلہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، صرف ایک شخص کو۔ تو یہ میں نے کہا اس میں کسی کو کنفیوژن نہ ہو، یہ ظاہر کر دیں۔ تو سب سے جو اعلیٰ درجہ ہوگا جنت میں، سب سے جو اعلیٰ مطلب مین جو لیول ہوگا وہ فردوس ہوگا۔ فردوس سے جنت کی 4 نہریں جاری ہوتی ہیں۔ فردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ اکبر۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا ہی سوال کرو، یہ نہ سوچو کہ یار میں تو گناہ گار ہوں، مجھے جنت ہی مل جائے بس اتنا ہی کافی ہے۔ نہیں یار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگو الفردوس مانگو۔ یار اللہ سے کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ فکسڈ کوٹا ہے بھائی اتنے پورے ہو گئے تو اب تو اور تو نہیں آ سکتے نا، اتنا کوئی دینا ہے۔ اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اللہ سے اللہ وہ واحد ذات ہے جس سے آپ جو مانگنا چاہیں نا، پازیٹیو خیر والی چیز، کوئی اوٹ پٹانگ چیز نہیں، وہ آپ مانگ سکتے ہیں اللہ سے جو مانگنا چاہیں آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے۔ جیسے بندہ اپنی ماں سے کوئی بھی بات ذکر کر سکتا ہے، آبویسلی اوٹ پٹانگنے نہیں تو چپیڑ پڑے گی آگے سے، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہے ماں کی نسبت۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ اوپر والے محلات کے جنتیوں کو دیکھیں گے تو ایسا محسوس کریں گے جیسے 2 آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر کوئی تارا چمک رہا ہے، یعنی اتنا دور ہوگا، ایک تو اگلا جو لیول ہوگا نا وہ ستارے کی مانند نظر آئے گا جنتی کو، اپنے سے اوپر والا لیول کا جو محلات ہوں گے وہ اتنا فاصلہ جنتیوں کے باہمی درجات کے فرق کی وجہ سے ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بلند مقام پر انبیاء کے علاوہ اور کون پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں پہنچے گا؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ لوگ ان درجوں میں ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ پہ ایمان آ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کا مطلب ہے تمام رسولوں کی تصدیق ہوگی نا۔ اس پورے کلمہ کی اصل تصدیق کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ میں مانتا ہوں یہ سچ ہے، میں مانتا ہوں بس، اس کے بعد حرام کمائیں، رشوت لیں دیں، نماز نہ پڑھیں، جو دل میں چاہے اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے۔ دس ڈز ناٹ مین کہ آپ تصدیق کر رہے ہیں کلمہ کی۔ تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یو لیوڈ بائی دیٹ کلمہ، آپ نے اپنی زندگی کو اس کلمہ کے مطابق گزارا۔ اگر آپ نے اللہ کو اللہ مانا ہے، دا اونلی ون مانا ہے، تو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ہر بات بھی پھر مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے اصل میں ماننے کا مطلب، ٹھیک ہے۔ تسلیم کر دیا آپ نے آپ کو، آپ نے اللہ کے سامنے آپ نے سبمٹ کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رسول ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا بننے کی کوشش کریں۔ ہم بن تو نہیں سکتے ان کی طرح کبھی بھی، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں اور ان کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ یہ ہے تصدیق کرنے کا مطلب، اللہ پہ ایمان لانے اور نبی کریم یا رسولوں کی تصدیق کرنے کا مطلب۔ یہ ہم نے حدیث ڈسکس کر لی ہے، بٹ ایک اور جگہ پہ بھی حدیث آئی ہے ترمذی میں 2054/2۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے اور ہر 2 درجوں کے درمیان، اچھا یہاں پہ 100 سال کی مسافت کا ذکر آیا ہے، 100 سال کی مسافت کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ کس چیز کے 100 سال ہیں اللہ نوز بیسٹ، بٹ اٹ گیوز یو an idea کہ it is huge, right؟ 100 سال کا ٹریول ایون اس دنیا کے مطابق بھی ہو تو it's amazing, it's huge۔ آپ اس سے بھی امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ جو اسپیس شپس ٹریول کرتی ہیں، جو انسان بھیجتا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ کوئی 20-30 سال 10 سال 5 سال ٹریول کر کے تو کچھ ریزلٹس دیے ہیں، کچھ ٹیلیسکوپس، کچھ اسپیس پہ مشنز جو جاتے ہیں ان کے، تو 100 سال
کہاں پہنچ جاتی ہوگی کوئی اسپیس مشن. ٹھیک ہے, ناؤ امیجن دیٹ ڈسٹینس. بٹ دس از جسٹ می ٹیلنگ یو, دس مائٹ ناٹ بی دا کیس, جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ یہاں دنیا سے جو اسپیس شٹل جاتی ہے یا اسپیس مشن جاتا ہے جس نے واپس نہیں آنا ہوتا, جس کا کام ہوتا ہے دور دراز جانا ہے, اس نے سالوں ٹریول کرنا ہے. Now think about that distance. تو آپ پھر امیجن کریں کہ اللہ کے یہ جو معاملات ہیں ان میں جو یہ ڈسٹنسز کی بات ہو رہی ہے یہ کتنے ہوں گے. ایون اگر اس اسپیس مشن کی سپیڈ سے ہی 100 سال کا لے لینا, اٹس ہیوج, اٹس سو بگ دیٹ وی کی ناٹ ریئلی کمپریہینڈ ایزیلی. یہ بیہقی کی حدیث ہے 346, صحیح حدیث ہے. حضرت ابو بکر بن ابو موسیٰ اشعری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقون کے لیے سونے کے 2 باغ ہیں. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے نا, وہ سابقون السابقون, سبحان اللہ. اور اصحاب الیمین کے لیے چاندی کے 2 باغ ہیں. سابقون ایک انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ ہیں جو ایمان لانے میں سب سے پہل کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, ایمان لانے میں پہل کرنے والے وہ سابقون ہیں اول. اور اصحاب الیمین سے مراد تمام نیک لوگ ہیں, کیونکہ تمام لوگوں کو کہاں جمع کیا جائے گا؟ یمین, دائیں طرف. ٹھیک ہے, اصحاب الیمین دائیں طرف والے لوگ. اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے لاسٹ سیشن پہ آج کے. جنت میں انسان کی کیریکٹرسٹکس کیا ہوں گے, کیا پراپرٹیز ہوں گی, اوصاف کیا ہوں گے. ہم نا انشاءاللہ جیسے ہم کرتے ہیں قرآن اور اتھینٹک سنہ سے جو کچھ اویلیبل ہے اس حوالے سے, اور خاص طور پہ اس کتاب میں شیخ اقبال کیلانی حفظہ اللہ انہوں نے جیسے ڈسکرائب کیا اسی کو میں نے فالو کیا ہے مینلی, تو وہ ہم سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 43 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. جنتیوں کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف جو کدورت ہوگی نا, کوئی گرج, کسی قسم کا کوئی چیز جو تنگ کر رہی ہو کسی دوسرے کے بارے میں, وہ اس کو ہم نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کہ جنتیوں کا ایک بات کیا پتہ چلی کہ جنتی جو ہوں گے نا وہ آپس میں نہ کوئی جیلسی ہوگی, حسد, نہ کوئی کینہ, نہ کوئی بغض, غل یعنی کوئی کدورت, کوئی گرج, کوئی چیز نہیں ہوگی جنتیوں میں. صرف اور صرف محبت ہوگی ایک دوسرے سے, دوستی, وداؤٹ اینی پرابلم. آج کل تو بڑی پرابلمز ہوتی ہیں نا دوستیوں میں بھی, دوستیوں کے گروپ میں بھی مزید دوستیاں بنی ہوتی ہیں, اس سے دوسرے گرج کھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑے عجیب پرابلمز ہیں ہمارے. جنت میں بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. سلام سلام, ابھی ہم پڑھیں گے آگے جنتیوں کا کلام کیا ہوگا آپس میں. اللہ اکبر, it will be amazing. I mean, no problem at all, not even a tiny bit of it. آگے آیت چل رہی ہے, ایکچولی آیت میں نے وقف کیا تھا, من غل تجری من تحتہم الانہار, ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, یعنی جنتوں کے نیچے. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا, اور وہ کہیں گے کہ الحمدللہ, تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا, ہدایت دی. ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اگر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی نہ کرتے تو ہم خود کبھی سیدھا راستہ نہ پا سکتے. یہ دس از ٹرو, واللہ دس از ٹرو. قرآن از ٹیلنگ اس اونلی ود دا توفیق آف اللہ. یہ دیکھیں یہ اللہ کی توفیق ہے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں. کس لیے؟ سب خلوص نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پہ, سنسیریٹی کے ساتھ. کسی کا کوئی خاص کوئی دنیاوی مقصد تو نہیں ہے نا یہاں پہ. تو یہ اللہ کی توفیق ہے, ہر نیک کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اس لیے ہمیں نا بہت اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہمیں اپنی نیکیوں سے محبت ہونی چاہیے کیونکہ وہ اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے اور ان کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو پہلے کی ہوئی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, غیبت, ٹھیک ہے, اور بہت ساری چیزیں جو قیامت میں نیکیاں ضائع کر دیں گی آپ کی. تو یہ کہیں گے جنتی لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون. ہمارے رب کے رسول واقعی حق بات لے کر آئے تھے. اس وقت جنتی لوگ پکارے جائیں گے, یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے تھے. اسی طرح سورہ زمر میں آیت آخری رکوع میں یہ آیت ہے, آیت نمبر 74 ہے, وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتی کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمد للہ. وہی پچھلی آیت میں بھی یہی آیا تھا کہ ان کا کلام جو ہے نا وہ اللہ کی بہت تعریف کیا کریں گے, اللہ کا بہت شکر ادا کیا کریں گے. کہ وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا
الذی صدقنا وعدہ، ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دیا ہے، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنایا، اب ہم جنت میں جہاں چاہے جگہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، یعنی نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ اچھا، جنت میں لوگوں کا ابھی ہم نے بات کی تھی، جو تکیہ کلام ہوگا نا، ٹھیک ہے، جو وہ یہ دو چیزیں ہوں گی۔ یہ سورہ یونس میں آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جنتیوں کی پکار یعنی ایک دوسرے کو بلانے کے لیے اور اپنے خادموں کو بلانے کے لیے یا ان سے ہم کلام ہوتے وقت کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے۔ آگے کیا بات چل رہی ہے؟ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور وہ آپس میں ملاقات پر نا سلام کہیں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور گفتگو کے آخر میں ان کی پکار کیا ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جنتیوں کی دیکھیں آپ کتنی خیر ہوگی وہاں پہ۔ اسٹارٹ سبحانک اللہم والسلام، اینڈ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فیوچر کی نیوز قرآن میں، سورہ یونس آیت نمبر 10۔ ہم نے یہ آیت پہلے ہی پڑھ لی ہے۔ جنت میں نا جنتیوں پہ فرشتے سلامتی بھیجا کریں گے، سلامتی بھیجیں گے بلکہ جب وہ آئیں گے، جیسے سورۃ زمر کی آیت ہم نے پڑھ لی ہے، آیت نمبر 73 وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، تم بہت اچھے رہے، فادخلوها خالدین۔ ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح سورہ رعد کی آیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا، یہ نیوز بتائی ہے کہ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور فرشتے ہر طرف سے جنتیوں کے استقبال کے لیے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم کہیں گے، سلامتی ہو تم پہ، فرشتے سلام کر رہے ہوں یار آپ کو، ہمیں۔ what an amazing moment that would be۔ فرشتے اللہ اکبر آگے بڑھ بڑھ کے خوشی سے دیکھنے آ رہے ہوں گے آپ کو، سلام کر رہے ہوں گے آپ کو۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ سلام ہو تم پر دنیا میں جس طرح تو صبر سے تم نے کام لیا، اس کی بدولت آج تم اس اجر کے مستحق ٹھہرے ہو، بس کیا خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ اچھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ واٹ از گوئنگ ٹو کم نیکسٹ؟ لسن ٹو اٹ، دس سورہ یاسین، اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ خود بھی سلام کہیں گے، اللہ کا سلام پہنچایا جائے گا، اللہ کا سلام کہا جائے گا اللہ کی طرف سے جنتیوں کو۔ سبحان اللہ، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ اکبر، مہربان رب کی طرف سے جنتیوں کو سلام کہا جائے گا۔ اس سے بڑی زبردست کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ آپ کو سلام کہیں۔ کوئی بہت بڑا کنگ ہو نا، وہ گزر رہا ہو تو ہمیں خواہش ہوتی ہے، اوہ کنگ کیا بات ہے، ہماری طرف دیکھ لیں۔ اچھا، وہ دیکھ کے آپ کو سلام بھی کیا، آپ کا نام لے کے، کیسا فیل کریں گے آپ؟ سب دیکھ رہے ہوں، کیسا فیل کریں گے؟ صرف اسمائل ہی آئے گی نا منہ پہ، اور شاید کوئی لفظ ہی نہ نکلے منہ سے، نکل پائے، اتنی خوشی ہو۔ کنگ آف دا کنگز سلام کرے، کنگ آف دا کنگز اللہ رب العزت، اللہ پر اللہ جل جلالہ ہم میں سے کسی کو سلام کیا کریں گے۔ That should be it. I mean, this is enough for us to mend our ways and get to Jannah, to be able to get Allah's salam۔ اچھا، جنت میں داخل ہونے والوں کے چہرے کس طرح کے ہوں گے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ ہم حدیث بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے سیشنز میں، لیکن میں آپ کے سامنے اس کا جو خلاصہ ہے نا وہ رکھ دیتا ہوں کہ جو جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلا گروہ جو ہوگا نا، گروپ، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جو دوسرا گروہ ہوگا نا، سیکنڈ گروپ، ان کے چہرے آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں کی مانند ہوں گے، جیسے آپ کو تارے نظر آتے ہیں۔ اور بائی دا وے اسی حدیث میں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 283، اسی میں ایک اور بات بھی ذکر ہوئی ہے کہ جنت میں کوئی شخص بن بیاہ نہیں ہوگا، یعنی جس کی شادی نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ اور مردوں کی کم از کم 2 بیویاں ہوں گی، کم از کم 2 بیویاں حوریں علیحدہ ہیں، یہ ہم بعد میں حدیث میں پڑھیں گے۔ جنتی جو ہوں گے نا، ان کے چہرے ہر وقت تر و تازہ، خوش و خرم اور حشاش بشاش رہیں گے، فریش۔ ٹیل می ون تھنگ برادرز، کسی فریش اور نورانی چہرے والے بندے جب آپ سے ملتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟
You want to take a look at his face as well, right? Often, sometimes you repeat, sometimes you're just looking at his face again and again and making him uncomfortable. Sometimes it happens. کوئی بزرگ ہو سکتے ہیں, کوئی بڑا شخص ہو سکتا ہے, he is looking very nice, چہرے پہ نور ہے, ایک فریش حشاش بشاش آؤٹ لک ہوگی وہاں پہ چہروں کی, تمام جنتیوں کی. یعنی کہ from every angle, from any possible angle that one would be indulged into or one could have, there will be khair and goodness. یعنی ایک دوسرے کو دیکھنا بھی اچھا لگے گا لوگوں کو, فریش چہرے. اور جب اپنا چہرہ فریش ہو تو بندہ خود اپنے بارے میں بھی اچھا فیل کر رہا ہوتا ہے, رائٹ, کہ میں لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوں. that's the reality. جنت میں آپ دوسروں کو اچھے لگ رہے ہوں گے, اس کی بھی خوشی پہنچے گی انشاءاللہ. اور یہ جو ہے نا, یہ اس کا ثبوت سورۃ الغاشیہ میں ہے, وہ جو آیات ہیں 8 سے 16, 8 till 16. سورۃ الغاشیہ میں اس کا آیا ہے نا, وجوہ یومئذ ناعمہ, یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس دن ان کے چہرے بہت خوش و خرم, فریش ہوں گے, پر رونق ہوں گے, جو بھی آپ کہہ لیں اس میں. اچھا, یہ جو اگلی حدیث آ رہی ہے نا, اس میں 3-4 باتیں آ رہی ہیں جنتیوں کے بارے میں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2837. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکارے گا, کہے گا تم لوگ ہمیشہ صحت مند رہو گے. نمبر 1, ہمیشہ صحت مند رہو گے, کبھی بیمار نہیں ہوگے. نمبر 2, ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی موت نہیں آئے گی. نمبر 3, ہمیشہ جوان رہو گے, ینگ, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, بڑھاپا نہیں آئے گا. نمبر 4, ہمیشہ مزے کرو گے, خوش رہو گے, کبھی غمگین رنجیدہ نہیں ہوگے, کبھی. اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا. یہ حدیث چل رہی ہے آگے, جس میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کی آگے, جو کہ ہے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةَ, جنت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے, أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, جو ابھی ہم نے پڑھی ہے تھوڑی دیر پہلے. یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوٹ کی آگے. اچھا, جنت میں پہنے ہوئے کپڑے جو ہے نا, ایک اور حدیث ہے اسی سے ملتی جلتی, اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں ریپیٹ ہوئی ہیں, لیکن اس میں ایک چیز اور بھی آئی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2836 کہ اس میں پہنے ہوئے کپڑے جو ہے نا کبھی پرانے نہیں ہوں گے. یہ اس میں ایک ایڈڈ چیز ہے. پھر ایک اور حدیث ہے جس سے کچھ اور پراپرٹیز پتہ چلتی ہیں جنتیوں کی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی کھائیں اور پئیں گے, لیکن نہ تھوکیں گے, نہ پیشاب یعنی یورینیٹ کریں گے, نہ ڈیفیکیٹ کریں گے یعنی جو آپ کو نیچر کال ہوتی ہے, اور نہ ناک یعنی نوز بلو کریں گے, ناک صاف کرنے کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے, سبحان اللہ, یہ چیزیں ہٹا دی جائیں گی, جنت میں نہیں ہوں گی لوگوں کے ساتھ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ, تو پھر جو کھانا شانا انسان کھاتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برپ یعنی جو ڈکار جسے ہم کہتے ہیں, اور پسینہ آئے گا جنتیوں کو, اور اس میں یہ مطلب اللہ تعالیٰ, یہ حدیث میں مزید تو ذکر نہیں ہے, میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اس میں یہ خارج ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ ایسا کچھ بنا دیں گے. دیٹس اٹ. جنتی تسبیح اور تحمید اس طرح سے کریں گے جیسے سانس لیتے ہیں. تسبیح اور تحمید یعنی کہ اللہ کی حمد بیان کرنا, اللہ کی تسبیح بیان کرنا, الحمدللہ, اور تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا. ٹھیک ہے, تسبیح اور تحمید اس طرح کریں گے جیسے سانس لیتے ہیں. اب یعنی اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ سانس لینا جنتیوں کا ایسا ہوگا کہ اس میں اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہوگی, تسبیح و تحمید ہو رہی ہوگی. سبحان اللہ, بڑائی تو نہیں, وہ تکبیر ہوتی ہے. خیر, تسبیح و تحمید, تعریف اور تسبیح. ابو نعیم اور حلیہ میں ہے, یہ صحیح حدیث ہے 1087 کہ جنتیوں کو نا نیند کی حاجت محسوس نہیں ہوگی. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند موت کی بہن ہے, لہٰذا جنتیوں کو نیند نہیں آئے گی. جنتیوں کا قد, باڈی, صحیح مسلم کی حدیث ہے 2941. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ لمبا ہوگا. وہ دوسرے والے ہاتھ ہوں گے یا 2 ہاتھ اس میں مقصود ہو سکتا ہے, جس کو ہمارے میجریبل ریفرنس میں بیان کیا گیا, جس کا ہے تقریباً 90 فٹ بنتا ہے. 90 فٹ, 90 فیٹ. ٹھیک ہے, اندازہ ہو سکتا ہے, اندازہ ہے کتنا فٹ؟ یہ جو عام طور پہ ہمارا چھت ہوتا ہے گھر کا, یہ 8, 9, 10 فٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عام طور پہ کم و بیش. تو اس 90 فیٹ قد ہوگا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد تھا, اتنا جو اوریجنل قد تھا انسان کا. ہمارے جو باپ ہیں آدم علیہ السلام, اس جتنا ہوگا انسان کا قد. نبی کی یہ حدیث پوری میں پوری کر دوں کہ
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ لمبا، یعنی شروع میں لوگوں کے قد اتنے زیادہ تھے، یعنی کم و بیش 90 فٹ، جو بعد میں گھٹتے گئے حتیٰ کہ موجودہ قد پر آ گئے۔ ترمذی کی حدیث ہے حسن 2064/2، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے بدن پر کوئی بال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بدن پر بال نہیں، نہ ہی چہرے پر داڑھی اور مونچھ ہوگی، ٹھیک ہے، آنکھیں سرمگی ہوں گی، یعنی جیسے وہ سرما لگایا ہوا ہوتا ہے نا، وہ فریشنس کی ایک سمبل ہوتا ہے یہ، اور عمریں، ان کی جو عمر ہوگی، ایج، کسی کو پتہ کتنی ہوگی جنت میں؟ 33 سال کے آس پاس کی عمریں ہوں گی، سبحان اللہ، اور اتنی ہی رہیں گی ہمیشہ، کیونکہ بڑھاپا تو ہے ہی نہیں، اولڈ ایج آنی نہیں، گیٹنگ اولڈ از ناٹ دیر ان جنہ۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 3500/2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اگر اولاد کی خواہش کرے گا نا جنت میں، ٹھیک ہے، جنت میں کوئی بچہ تو ہوگا نہیں، ایک ہی ایج ہوگی سب کی، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہونے لگا ہے، اگر کوئی بندہ اولاد کی خواہش کرے گا تو وہ جو بچہ کا پروسیس ہوتا ہے نا وہ ہوگا، لیکن حمل اور وضع حمل ایک ہی مومنٹ میں ہو جائے گا، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں اولاد ہو سکتی ہے، اور وہ جنتی اولاد ہوگی، اور وہ فوراً بڑا انسان کے طور پہ، اولاد کے طور پہ ہوگا، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں ایگزیکٹلی۔ ایک اور حدیث ہے بخاری کی 2348، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے گفتگو فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک دیہاتی بیٹھا تھا، عرب بدو جو مطلب بہت سیدھے سادے سے لوگ ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی باڑی کرنے کی اجازت مانگے گا، ضرورت تو نہیں ہوگی نا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو کچھ تم چاہتے ہو کیا وہ تمہارے پاس نہیں ہے؟ تو وہ عرض کرے گا کیوں نہیں، سب کچھ تو ہے، لیکن مطلب میرا دل چاہ رہا ہے، مجھے پسند ہے کھیتی باڑی کرنا، اس لیے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ آدمی زمین میں بیج ڈالے گا، اور فوراً جو ہے بیج ڈالنے کے فوراً بعد ہی وہ اگ آئے گا اور بڑا ہو جائے گا، اور پک کر کاٹنے کے قابل ہو چکا ہوگا، جیسے وہ بچے کی بات ہوئی نا، اسی طرح پودے، بلکہ اس سے بھی بڑا پہاڑ کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے ابن آدم اب خوش ہو، تمہارا پیٹ کسی چیز سے بھرنے والا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ دیہاتی نے عرض کیا واللہ یہ جنتی ضرور کوئی قریشی یا انصاری ہوگا، اس لیے کہ وہی کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، ہم نے تو کبھی کھیتی باڑی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے مسکرا دیے، مطلب شغل مذاق چل رہا ہے، اللہ اکبر۔ اوبیسلی جنت کی بات سنتے ہوئے شغل مذاق تو آنا ہی نیچرل سی بات ہے، سبحان اللہ۔ برادرز بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔